نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم رنج و غم کے ازالے کی دعائیں یاد کریں گے۔ انشاءاللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، ہمارے غموں اور پریشانیوں کو دور کرے۔ غم اور پریشانی جہاں دنیاوی طور پر انسان کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے، وہاں یہ دین میں بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ انسان اس طرح سے نہیں جھک پاتا، اپنے رب کے قریب نہیں ہو پاتا، اور شیطان کا حملہ بھی اسی حالت میں ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سورہ مجادلہ میں بھی کہتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضاررہم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں غمگین کرے۔ تو معلوم ہوا یہ شیطان کی طرف سے جب غم لاحق ہوتا ہے تو وہ غمگین کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کو، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر انہیں نقصان نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے اللہ کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے اذن کے سوا میرے لیے کچھ نہیں۔ اور وہی کیا ہے، مومنوں کو چاہیے کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَن يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ بِالْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کے غصے کے ساتھ اللہ نے پھیر دیا۔ انہوں نے کوئی بھلائی نہیں نہ پائی اور نہ ہی انہوں نے کوئی کام خیر کا کیا، اور اس جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ تو بہت قوت والا ہے۔ اسی طرح فضالہ بن عبید رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب اور غصے سے محفوظ رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو وہ کبھی نہ کبھی نجات پا ہی جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی سزا اسے ملنی تھی سو مل چکی، لیکن اس کلمے کے آگے صرف اور صرف نجات ہی ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا غم میں، رنج میں ہم کیا کریں؟ کثرت سے دعائیں پڑھیں، ایسے کلمات پڑھیں جو اللہ کے ہاں مقبول اور محفوظ ہیں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو عرش کے نیچے اور جنت کے خزانوں سے دیا گیا ہے؟ سبحان اللہ، جنت کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں میں تمہیں ایسا دروازہ نہ بتاؤں جو جنت کا دروازہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس زور اور طاقت ہی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ کہتے ہیں یہ ایسا بہترین کلمہ ہے جو غم کے بادل کو چڑھا دیتا ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے آپ کو ڈرانے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے اپنا گٹھ باندھ لیا، اور جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف تو جمع ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ملنے والی اذیت اور شدید غم کے وقت کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی بے قراری اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یعنی یہ شکوے صرف اللہ سے کرے، اللہ سے راز و نیاز کرے، اللہ سے اپنے لیے غم سے چھٹکارے کا راستہ پائیں۔ کوئی در نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کے غم کو خوشی میں بدلے گی، جو آپ کی آزمائش کو آپ کے سکون میں بدلے گی، سوائے اللہ کے۔ اور وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 میں ہمیں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی زبان سے بتا دیا، نبی کی سچی زبان سے۔ ابو مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کروں، کیسے کروں؟ آپ نے اپنے انگوٹھے کے علاوہ باقی انگلیاں جمع کر کے فرمایا کہو اللہم اغفر لی
ورحمنی وعافینی وارزقنی، اللہ مجھے بخش بھی دے، مجھ پہ رحم بھی فرما، مجھے عافیت بھی دے اور مجھے رزق بھی عطا فرما۔ یقیناً یہ کلمات تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والے ہیں، تمام خیر دنیا اور آخرت میں ان کلموں کی بدولت مل جائے گی، خاص اس شخص کو جو پریشان ہے اور غم میں مبتلا ہے۔ یہ تمام کلمات وہی ہیں، اگر وہ دہرائے تو اللہ اس کو اس چیز سے نجات دے دے۔ اسی طرح سعد رضی اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذُنُّون کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی نہیں ہے الہ، پاک تو تو ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو اس دعا کے ساتھ مانگا، یعنی کسی بھی بات کو، کسی مسلمان نے کسی بات کو اس دعا کے ساتھ مانگا، اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا ہے، یعنی حضرت یونس کی دعا کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یونس یہ کلمات نہ پڑھتا تو مچھلی کے پیٹ سے نکلتا قیامت کے دن، تو معلوم ہوا قیامت کے دن تک کی لمبی اور بڑی آزمائش اور بیماری اور غم کو یہ کلمہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہل اذا شئت، اے اللہ کوئی کام آسان ہی نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے تو مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسماء بنت امیس رضی اللہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا تھا، میں تمہیں ایسے کلمے نہ سکھاؤں جو تمہاری پریشانی کو، تمہارے غم کو دور کر دیں، اور وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی وجہ سے پریشان ہوتے تو آپ فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح ایک اور کلمہ ہے بہت پیارا، اور وہ کیا ہے، اللہم اغفر لنا وَلَهُ وَرَحِّنَا مِنْهُ، اے اللہ ہمیں بخش بھی دے اور ہمیں راحت بھی عطا فرما دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو بھی پڑھتے، لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ غموں سے نجات دینے کے لیے بہترین کلمہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے غم کو دور کرنے کے لیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات سکھائے اور مجھے حکم دیا، جب میں رنج میں ہوں، جب میں مجھ پر سختی آ جائے تو میں ان کو کہا کروں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ ان دعاؤں کو یاد کیجئے اور صبح شام کے اذکار میں ان کو شامل کر لیجئے، ان کو پڑھیں، ان میں سے کچھ ایک یا دو اپنی زندگی کا ہار بنا لیں، اپنی زبان کا ذکر بنا لیں، اپنی زبان کا اس کو ایک حصہ بنا لیں، ترک کر لیں اپنی زبان کو ان کلمات سے، تاکہ ہمارے غم اور پریشانیاں ہم پر حاوی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کلمات کے ذریعے حفاظت فرمائے، ہمارے غموں اور دکھوں کو اللہ سکون میں بدلے، سوائے اس کے ان غموں کو سکون میں بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اندھیروں میں روشنی لانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔